بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات نے بہت زیادہ تعاون فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ تو یہ جو تعاون کر رہے ہیں ہم اپنے ثواب کے لیے کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بنانے کے لیے کر رہے ہیں، ان پہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے۔ تو اس میں یاد رہے کہ بہت ساری جماعتوں نے جو ماشاءاللہ سیلاب زدگان کو جو کچھ مہیا کیا ہے، جو چیزیں پرووائیڈ کی ہیں، جو چیزیں دی ہیں، ان میں ترتیب بہت خوبصورت رکھی ہے۔ ایک اچھی ترتیب سے، ایک اچھے منظم نظام سے ان تک یہ چیزیں پہنچائیں گی۔ اب جن لوگوں کے پاس یا جن لوگوں کی باقاعدہ کوئی ویلفیئر نہیں ہے، کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، تو وہ جذبہ تو پورا رکھتے ہیں۔ اب یہاں سے جب وہاں چیز لے کے جاتے ہیں تو بے ترتیبی ہو جاتی ہے، اور بے ترتیبی ایسی چیز ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ عبادت جیسی چیز میں بھی ترتیب ہے، سب سے پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر سلام ہے۔ تو یہ ترتیب ہے ایک، اور ہر کام کرنے کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ ہمارے اکابر میں ایک اکابر تھے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، تو ایک دفعہ انہوں نے کچھ ساتھیوں نے مل بیٹھ کے آم کھائے۔ آم کھانے کے بعد ان میں سے ان کا ایک شاگرد اٹھا اور وہ کہنے لگا میں پھینک کے آتا ہوں۔ تو استاد کہنے لگے آپ کو پھینکنے کا طریقہ آتا ہے؟ تو شاگرد بڑا حیران ہوا کہ چھلکے پھینکنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے بیٹا میں بتاتا ہوں طریقہ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے وہ چھلکے اٹھائے، ایک شاپر میں ڈالے، دور جگہ پھینک کے آئے۔ وہ کہنے لگے حضرت ہم بھی یہ کام کر سکتے تھے، آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں غریب لوگ رہتے ہیں اور یہ آم لینے کی استعداد نہیں رکھتے، اور جب ہم چھلکے وہاں سامنے پھینکیں گے تو ان کے ذہن میں آئے گا کاش ہمارے پاس بھی کچھ پیسے ہوتے، ہم بھی آم لے کے کھاتے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ غریبوں کی نظروں سے چھپا کے کہیں دور جا کے ان چیزوں کو پانی دینا، کسی کو پانی دینا۔ لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اگر آپ پانی دیتے ہوئے پورے گلاس کو پکڑ کر مہمان کو پانی دیں گے یا کسی کو بھی پانی دیں گے تو وہ بیچارہ کہاں سے پکڑے گا؟ جب آپ پکڑنے کا طریقہ سیکھ لیں گے کہ آپ گلاس کو ایسے ہتھیلی پہ رکھیں گے یا گلاس کو اوپر سے یا نیچے سے ایک سائیڈ سے پکڑیں گے تاکہ سامنے والے کو پکڑنے میں آسانی ہو، تو یہ گلاس پکڑنے کا طریقہ ہے۔ تو سیلاب زدگان والوں کی سب نے مدد کی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کی ہے، لیکن جب بیچ میں بے ترتیبی آئی تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ جن لوگوں تک ہم نے کچھ پہنچانا تھا یا جو زیادہ مستحق تھے تو ہم ان تک وہ چیز پہنچانا۔ خیر والے جو ٹرسٹ والے کام کر رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں، یا جو عام لوگ جن کے پاس کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، کوئی ویلفیئر نہیں ہے، تو وہ لوگ دینے کے جذبے سے وہاں جائیں گے تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ سب سے پہلے ان لوگوں کے پاس آپ جائیں جن کے پاس ابھی تک کوئی نہیں گیا، پھر آپ لوگ ان کے ساتھ جا کے تصویریں اور یہ ویڈیوز نہ بنائیں۔ ہر آدمی کی ایک عزت ہوتی ہے، تکریم ہوتی ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسے کیا جائے کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے طریقے سے دیا، خفیہ طریقے سے دیا جائے، اور اس کے ساتھ اس بات کا خیال رکھیں کہ کھانا یا کوئی ضروریات کی چیزیں پھینکے نہیں۔ ہم ان پہ کوئی احسان نہیں کر رہے بلکہ ہم اپنا ثواب کما رہے ہیں، ہم اپنی آخرت کما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کمانے کا موقع دیا ہے، تو ہم کوشش کریں۔ کوئی جہاز سے پھینک رہا ہے، کوئی ہیلی کاپٹر سے پھینک رہا ہے، کوئی گاڑیوں سے پھینک رہا ہے، تو اس لیے کوشش کریں کھانا یا کوئی ضرورت کی چیز پھینکے نہیں بلکہ عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ انہیں ہاتھ میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے تعاون بھی کرنا ہے اور طریقہ اچھا بھی اپنانا ہے۔